عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بار ورد مغرق خزياتي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے مراد محبت راشا پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیات و سناتی بارگاہ عالیہ اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد میرے عزیز دوستو بزرگ و بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی ماہ شعبان کا تیسرا جمعہ مبارک ہے اور یکم مارچ کل 29 فروری گزری ہے 29 فروری نو شہید ناموس رسالت ناموس شہید ختم نبوت شہید ملت حضرت غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی آپ دا یوم شہادت سی اسے نسبت دال بہتر سمجھا کہ آج جمعے دے اندر تاجدار ختم نبوت موضوع دے چند باتیں کریں دعا ہے خدا کریم آپ بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور میں مسنا کے قانون سن کے اللہ صاحب عمل دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ختم نبوت ماننا اور تسلیم کرنا اتنا ضروری ہے جتنا خدا وحدہ لا شریک بننا
جس طرح وحدہ لا شریک خدا نو ایک مننا ضروری ہے، اگر خدا نو وحدہ لا شریک نہ مننے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آئے ہی اسی طرح جڑا امام الانبیاء نو آخری نبی اور ختم نبوت نہیں مانتا وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ یہ مسئلہ بہت احساس مسئلہ ہے، ختم نبوت بہت احساس مسئلہ ہے، لیکن بدبختی اس چیز دی ہے ساڑھے ملک پاکستان کے اندر جڑا بھی بڑی سیٹ کے آتا ہے، بڑا ہوتا ملتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ختم نبوت قانون چھیڑیا جائے، لیکن عاشقان رسول یہ کام ہو سکتا جتنی دیر تک عاشقان مصطفیٰ امام الانبیاء کے غلام پاکستان کے اندر زندہ نہیں ہونی دیر یہ مسئلہ ہو سکتا۔ کوئی بھی ختم نبوت قانون چھیڑ چھاڑ کرے گا وہ سمجھو دے آخری وقت پھر ہوتا بھی ایسا ہے تو پھر جدو ہوتا جاتا ہے استعفا ہوتا ہے پھر پاکستان کے کھلوتا بھی جاتا ہے کہ نہیں اسی طرح، لیکن یہ بات نصیبی ہے یہ اونا دی، اور کیونکہ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوئی ہے، حضور امام الانبیاء نے کلمہ شریف کے دی بنیاد ہوئی ہے، جڑا ختم نبوت نہ چھیڑچھانی کرے گا اس کو بعد اس ملک کے اندر رہ بھی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ کیونکہ اس ملک کی بنیاد ختم نبوت کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جی بنیاد ہے۔ اگر وہ دیا بنیادہ چھڑیا جاوے گا تو پھر وہ بندہ اس پاکستان کی رہ سکتا نہیں، وہ ٹیک بھی نہیں سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جنہ اللہ کریم کو وحدہ لا شریک یعنی ایک مننا ضروری ہے مسلمان واسطے، اگر اللہ تو علاوہ کسی اور کو اللہ بننے کے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح ہی امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تو علاوہ کسی اور کو آخری نبی بننے کے بھی مسلمان ہو سکتا۔ اور مسلمانوں نے میری بات کی اللہ کا قرآن ہے، بولو سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے اپنی نارائن کتاب کے اندر اعلان فرمایا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسا مردہ دے جو کسی دے باپ نہیں ہے، مردہ جو کسی دے باپ نہیں، یعنی جس طرح اپنے ماں پیو نہ تسی بولتے ہو یا گفتگو کرتے ہو اس طرح نبیہ دے امام نہ تسی کر سکتے۔ آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ دے رسول بن کے آئے گے، وخاتم النبیین کے ختم نبوت تاج پا کے آئے گے۔ میری گالی اللہ کا قرآن ہے، فرمایا ولیکن رسول اللہ، اللہ دا رسول بن کے آئے گے، وخاتم النبیین کے ختم نبوت تاج بھی پا کے آئے گے، وقال اللہ بكل شيء عليما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا، اللہ ہر چیز کو۔ اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا امام الانبیاء کے ختم نبوت بارے اور امام الانبیاء کے آخری نبی ہونے بارے اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیتا، فرمایا ولا کہ رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آؤ مسلمان بھائیوں، ختم نبوت کا تاج خدا
الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا مسلمانوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں امام الانبیاء نے فرمایا میرے تو بعد 3 کذاب ہوں گے 3 ایسے لوگ میرے تو بعد ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اور انہاں 3 دے اندر مسلماناں 10 ہوئے ہیں جڑے جناب صدیق اکبر دے دور اندر ہوئے نے 10 لوکاں نے ختم نبوت 10 لوکاں نے نبوت اعلان کیتا امام الانبیاء تو بعد جناب صدیق اکبر دے دور دے اندر اور صدقے جاواں صدیق اکبر تو بولو سبحان اللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پھر مثال قائم کر دی فرمایا کہ تسی لشکر تیار کرو جناب صدیق اکبر لشکر تیار کیتا فرمایا خاموشی نال نہیں بیٹھا گے جڑا حضور دی ختم نبوت تے حملہ کرے گا او دے نال جنگ کران گا ایک کی دا فتوی جناب صدیق اکبر دا کدا ہے امیر المومنین جناب صدیق اکبر دا فتوی ہے اور میرے آقا امام الانبیاء کے جانشین دا فتوی ہے جناب صدیق اکبر امام الانبیاء کے خلیفہ اول دا فتوی ہے فرمایا کہ جڑا حضور دی نبوت تو بعد نبوت اعلان کرے گا مسلماناں دا نال جنگ ہوے بلکہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں جناب صدیق اکبر نے حکم فرمایا فرمایا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر تے فرمایا کوئی بندہ بھی مدینہ پاک کے اندر نہ رہے کوئی بندہ بھی اپنی گالیاں بدایا میں نہایا کے اندر بات موجود ہے تاریخ تبری کے اندر بات موجود ہے اور تاریخ کے تمام کتابوں کے اندر بات موجود ہے جناب صدیق اکبر نے منبر رسول کے بیٹھے فرمایا کہ بدری ہوئے یا احدی ہوئے یا تبوک دا بھی مجاہد ہوئے کسی بھی جنگ دا مجاہد ہوئے وہ مدینہ پاک کے اندر نہیں رہے گا سارے مدینہ پاک کے اندر نکلو اور جنگ یمامہ نے مدد ایک ہی نے حکم فرمایا سارے بولو کنے بولیا جناب صدیق اکبر نے اور امام الانبیاء تو بعد آج تے پیر صاحب اس دنیا تو ٹوٹ جاتے اسی کہنے کہ ساڑھے پیر دے سجادہ نشین نے آکھیا ساڑھے مرشد دے سجادہ نشین نے حکم کیتا اے کام انجی کرو اسا انجی کرنا ہے ساڑھے پیر دے سجادہ نشین نے آکھیا وے فلانے دے تے عرس تے آنا وے یا دربار تے آنا وے ساڑھے سجادہ ساڑھے پیر دے سجادہ نشین نے حکم کیتا وے تے جڑا حکم نبیاں دے امام دے سجادہ نشین نے کیتا او دے اندر شک ہو سکدا او دے اندر شک ہو سکدا او دے اندر کمی بھی نہیں آ سکتی بلکہ مسلمانوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے مشیر مولا علی نے جدے مشیر مولا علی نے مولا علی اگے بندے عرض کیتی حضور صدیق اکبر کئیاں کچھ نوں تے مدینہ پاک رہن دو مدینہ پاک دی حفاظت واسطے فرمایا مدینہ پاک دی حفاظت بعد اندر حضور دی ختم نبوت دی حفاظت پہلے فرمایا کوئی نہیں رہے گا عرض کیتا جناب صدیق اکبر تسی امیر المومنین ہو چلو کسے نو نہیں رہن دینا کہ آپ تے رہو مدینہ پاک فرمایا اپنی حفاظت تسی امیر اور مومنین ہو تے اپنی حفاظت واسطے تے چند مجاہد رکھ فرمایا ایسا نہیں ہو سکدا جنگل دے کتے آج مدینہ پاک کے اندر صدیق کو چھیر پار کر کے لے
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق اور جناب عثمان غنی اور جناب علی اصرار نہ کرتے مدینہ پاک اندر رہن دا تے صحابہ فرماتے رہے کہ جناب صدیق اکبر بھی تلوار لے کے سابقہ کے جنگ لشکر کے اندر شامل ہوتا جنگ یمامہ کے اندر شامل ہو جائے اینا احساس مسئلہ ختم نبوت لیکن ساڑھا اس حال کی ختم نبوت اگر مسئلہ ہوئے تو ساڑھے بستر نہیں چھوڑ دے ساڑھے کاروبار نہیں جان چھڑ دے لیکن مسلمانوں ختم نبوت اگر مسئلہ ہوئے ہر بندہ گھر کے اندر گلی کے بستی کے اندر ہر جگہ پہ اس مسئلے نو وضاحت کرو ہر بندے کے نال اس مسئلے کی وضاحت کرو ختم نبوت کا مسئلہ بھی عام مسئلہ نہیں ہے بڑا احساس مسئلہ ہے بلکہ مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دور حیات کے اندر بے شمار جنگاں یا جنگ احد جنگ بدر تبوک حنین بے شمار جنگاں یا جنیاں بھی سرکار نے حیات طیبہ کے اندر جنگاں یا میں سارے جنگاں کے اندر 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں کتنے 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں اے میں دسنا چاہنا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا خاص ہے صحابہ اکرام نے نزدیک دی اہمیت کتنی ہے حضور دی حیات طیبہ کے اندر جنیاں جنگاں ہویا سارے جنگاں دے شہداء جمع کریے تے 259 صحابہ شہید ہوئے نے لیکن جناب صدیق اکبر دے دور دے اندر جڑا مسلمہ قذاب دے خلاف جڑی جنگ یمامہ آئی ہے جڑی ختم نبوت دے مسئلے میں جنگ ہوئی ہے اس ایک جنگ دے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے کتنے صحابہ 1200 صحابہ اپنے جانا قربان کیا نے اور ان 1200 صحابہ دے اندر 700 صحابی ایسے نے جڑے قرآن دے حافظ تے قاری قرآن سبحان اللہ ایڈا احساس مسئلہ ہے ختم نبوت دا ایڈا احساس مسئلہ ہے 700 صحابہ ایسے جنہوں نے جانا قربان کیا جڑے قرآن دے حافظ بھی ہیں اور قرآن کے قاری بھی ہیں اور ٹوٹل مسلمہ قذاب دے مقابلے دے اندر ختم نبوت دے مسئلے دے جنہاں صحابہ نے جانا قربان کیا نے ایک جنگ دے اندر 1200 صحابہ نے جانا قربان کیا ایڈا احساس مسئلہ ہے لیکن سانو آج قدر ہی کوئی نہیں ہے پرواہ کوئی نہیں جو چاہے کرنا جاوے لیکن مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء بھی غلاموں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تیار ہو جو سارے صحابہ تیار ہو گئے حضرت عمر فاروق بھی لشکر اندر شامل بولو سبحان اللہ جناب عثمان غنی بھی لشکر اندر شامل ہیں میرے صدیق دا وزیر جناب علی شیر خدا بھی موجود ہے لشکر کے اندر سارے صحابہ لشکر کے اندر پہنچے شامل ہوئے جنگ ہو رہی ہے بلکہ روایتہ کے اندر ہوتا ہے کہ قادیانیہ نے مسلمہ قذاب نے ایک باؤنڈری کی ہوئی باؤنڈری بنائی سی اور وہ دے اندر سارے محفوظ ہو گئے کہ کوئی باہر نہ نکلے جڑا باہر گیا مسلمانوں نے چھلنی کر دینا حضور دے غلاماں نے واسطے جہنم کر دینا کہ باہر نہ نکلے جب یہ معاملہ ہویا نا میرے آقا امام الانبیاء دا ایک غلام بولو سبحان اللہ اگے ودیا آج کی 30 صحابہ نبی دے یارو اینا نے ایک دروازہ نہیں کھولنا
دروازہ کھلوان تھا، صحابہ نے حکم فرمایا لیکن نہیں کھول دے پہ. ایک صحابی بدیا عرض کرتا صحابہ اس طرح کرو میرے یارو، میں نے ذرا چوک کی نا دیوان تے کھڑیا کر دیا. بولو سبحان اللہ. ایک جگہ یمامہ دی تفسیر کیا کرتا ہوا. صحابی کہہ لگا حضور کا غلام، کہہ لگا ایک جنہوں نے دروازہ نہیں کھولنا، میں نے چکو تے چوک کے دیوان تے چاڑ دوں، میں آپ ہی جا کے دروازہ کھولا. ایک صحابی اندر لشکر موجود ہے، یہ حضور محبت ختم نبوت ایمان ہے کہ اپنی جان جان دیا تے چلی جاوے ختم نبوت حرف لایا. صحابہ اکرام نے چکیا صحابی چک کے دیوار کے چاڑیا. صحابی دیوار کے کھڑا ہو کے حضور کی ختم نبوت کا اعلان بھی کیتا. اعلان کر کے انہاں دے اندر چھال ماری اور کئی مسلمان کے سامنے یاروں فاصلے جھگڑا بھی کیتا تے دروازہ دے اندر دستار لگایا. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. سارے آپ کو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے آقا نے صحابی نے اس ختم نبوت مسئلے واسطے دیوار تے چڑھ کے انہاں دے اندر چھال مار کے ختم نبوت کا اعلان بھی کر کے تے دروازہ کھولیا. اسی ختم نبوت کا مسئلہ ہوئے تے اندر بڑھ جائیے. یہ حضور دے غلاماں والا کام نہیں، یہ حضور دے غلاماں والا عمل نہیں. اس واسطے عزیزان گرامی بلکہ آپ مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، جنگ شروع ہو گئی، گیٹ کھلیا، دروازہ کھلیا، جنگ شروع ہو گئی. اتنوں ہی نعرہ تکبیر کی آواز، نبی پاک دے غلاماں والوں بھی نعرہ تکبیر کی آواز. اور یہ بات یاد رکھو، میں ایک اور وضاحت کر دوں. بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے اس بات کا علم نہ ہو. جس طرح اسی کلمہ پڑھنے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ امام الانبیاء اللہ دے آخری نبی نے، مرزائی بھی اسی طرح پڑھ دے، مرزائی بھی قادیانی بھی اسی طرح ہی پڑھ دینے کلمہ. لیکن وہ جب کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی جنابے وہ آخری نبی. حضور دی ختم نبوت ایسا حملہ کرتے رہے کہ کلمہ ہوئی، دین ہوئی، سارا کچھ ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ساڑھے نبیوں پہ ماننے ہیں، لیکن جدو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اے آتے ہیں کہ ساڑھا آخری نبی جڑا وے محمد جڑا نبی ساڑھا وے وہ مرزا قادیانی. یہ یاد رکھو بات. بلکہ مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، 1973 کے اندر ایک آئین بنیا پاکستان دا. کیڑی سن چے 1973 دے اندر، کیڑے سن چے 1973 دے اندر ایک آئین بنیا. تفصیل کرا کے اگر ٹائم بہت زیادہ لگ دے گا. 1973 دے اندر ایک آئین بنیا پاکستان دا. 298 بی تے 298 سی، 298 بی تے 298 سی. دو قانون بنے، دو آئین کے اندر قانون بنے.
1973 کے اندر جی دے اندر ایک بات موجود ہے قانون آئین کے اندر پاکستان کی آئین کے اندر موجود ہے اور یاد رکھو اسی پاکستان کی آئین کو بھی مان رہے اور امام الانبیاء دین کو بھی مان رہے اور پاکستان کے آئین کے اندر ایک بات بھی موجود ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنے گا جو دین اسلام کے نال ٹکرائے تمام قانون جو دین اسلام کے مطابق ہون گے یہ بھی آئین موجود ہے پاکستان کا لیکن 298 تے 298 سی تے بی انہاں دے اندر یہ بات موجود ہے لکھی ہے آئین کے اندر کہ قادیانی جڑے نے اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکدے مسلمان اپنے آپ کو قادیانی کہلوا سکدے نہیں اپنی عبادت گاہ نو مسجد بھی نہیں کہہ سکدے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میری گل تے نہیں نا پاکستان دا آئین ہے پاکستان دا آئین ہے قرآن ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان بھی بے شمار اللہ دا قرآن بھی موجود ہے کہ امام الانبیاء آخری نبی نے پاکستان دا آئین کی دعاوے نبی آخری نبی نہیں قادیانی اپنی عبادت گاہ مسجد نہیں کہہ سکتے یہ گلاں یاد رکھ لو تہاڈے واسطے ضروری نے ہر بندہ ایک چیز آگے گلاں یاد کرے اپنے محلے کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنی نوکری دکان کے اندر انہاں چیزاں کی وضاحت کرے ایک قادیانی کون قادیانیہ کے اندر اور ساڈے اندر فرق کی ہے یہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے قادیانی اپنی مسجد اپنی عبادت گاہ مسجد قادیانی اپنی عبادت گاہ مسجد کہہ سکتے نہیں قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتے اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتے اور قادیانی اذان کہہ سکتے قادیانی اذان کہہ سکتے اذان پڑھ سکتے قادیانی نہیں لیکن ساڑھے کو مسئلہ ساڑھے کو بڑا احساس ہوتا ہے جی اذان ہی پڑھتی ہے نہ پڑھن دو جی قرآن نہ پڑھن دو نہ مسلمانہ حضور دی ختم نبوت دا وسائل احساس ہے کوئی شک نہ ہوئے او دے اندر یہ نہیں برداشت قادیانی اذان پڑھ سکدا بولو قادیانی اذان پڑھ سکدا قادیانی اپنے مذہب کی دعوت دے سکدا اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکدا قادیانی یہ میری گل نہیں پاکستان دا آئین ہے یہ 1973 کے اندر بنیا میرے پیدا ہونے تو بھی پہلے کا کوئی ماشاءاللہ بزرگ یہ ہو سکتا ہے 1973 سے پہلے موجود ہونا لیکن میری پیدائش اس کو بعد دی ہے میری پیدائش تو بھی پہلے دے قانون بنے کہ قادیانی اپنے مذہب کی دعوت دے سکدا اپنے مذہب کی دعوت دے سکدا یاد ہو گئی ہے گلاں کہ دوبارہ کریے ماشاءاللہ پہلی گل قادیانی اپنی عبادت گاہ مسجد نہیں کہہ سکتا دوسرا قادیانی اذان نہیں کہہ سکتا تیسرا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا چوتھا اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتا پنجویں گل اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا اپنے مذہب کو اسلام اپنے مذہب کو اسلام آنند جی دیکھو دیکھو کلمہ ہی پڑھ دینے نہ پڑھان دو لیکن پاکستان دا آئین کہنا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے اپنے مذہب کو اسلام بھی نہیں کہہ سکتے یہ میری گال نہیں پاکستان دا آئین ہے پاکستان دا
1973 دا آئی آج دا نہیں آج دے لوگ جو کہو آجا تے بکری کا لینا اور وہ قانون بنا لیں لیکن 1973 کے اندر وہ کہو مالی سی سارے نبی پاک علیہ السلام پہ غلام سال نبی پاک دے غلام سال سارے تو عزیزان گرامی میں ضروری سمجھنا سہنا باتاں میں وضاحت کرنا بہت سارے لوگ جڑے نے انہاں چیزاں تو واقف نہیں ہوندے لیکن ہر بندے تک یہ گل پہنچنی چاہیے اور تواڈے ذمہ وے جڑے گلاں میں تانوں دسیاں نے اگے پہنچا ہر بندے تک یہ وضاحت پہنچنی چاہیے بلکہ مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سارے بول رحمت اللہ تعالی علیہ غازی ممتاز قادری نال ملاقات ہوئی نا کل جڑا دن گزریا وے غازی ممتاز دی شہادت دا یوم سی 29 فروری حضرت شہید اہل سنت شہید ختم نبوت حضرت غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ دی یوم شہادت کا دن ملاقات ہوئی غازی ممتاز نال جیل دے اندر تے علامہ خادم حسین قومی جاتا علامہ خادم حسین رضوی آپ نے فرمایا ممتاز قادری کہ تینوں غلطی نہ لگی ہوگی بولو سبحان اللہ کوئی یہ اندر کے مسئلہ نہ بن گیا ہوئے تجھے تو شہید کیتا ہوئے کوئی تیری غلطی نہ ہوئے غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ پتہ کی جواب دیتا سناوا تو انو غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جواب دیتا فرمایا علامہ صاحب اگر میرے اندر کوئی غلطی ہوندی اگر اس مسئلے سے میں کر دوں گا تے قدر ہی ختم نبوت تاج والا جیل میں ملاقات واسطے نہ فرمایا میرے کو نبیوں دے امام آئیں گے جیل دے اندر جنہاں نوں رب نے ختم نبوت دا تاج پا کے بھیجیا وے وہ جیل دے اندر کو آئے نے اگر میں کر دوں گا تے قدر ہی نبی نہ یہ ہے غازی اہل سنت دا عقیدہ سبحان اللہ جڑا بندہ اس مسئلے واسطے نکلدا وے حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جڑا ختم نبوت واسطے نکلدا وے جڑا ختم نبوت واسطے نکلدا وے یا ختم نبوت دی گل کردا وے فرمایا اے نہیں کر سکدو او دی پان دے اوتے نبیوں دے امام دا ہاتھ ہوندا سبحان اللہ ماشاءاللہ بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مینوں گلا تواڈے نال اے جڑے آخری وچ تواڈے تھلے مسئلہ وے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے صحابہ نے جانا قربان کیتیا نے تیرا ہاتھ نہ چک سکے تو ہاتھ چک کے سارے بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے تے زبان بند رہے یا ہاتھ چلے رہے یہ مسلمان کا کام نہیں ہے یہ مسلمان کا کام ہے بلکہ مسلمانوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ جنہ دی وجہ تو سی حنفی کہہ لو آنے انہاں دا بھی فتویٰ نہ سنا دوا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کسے نے آگے نا مسئلہ پوچھیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ پوچھا جی کوئی
بولو سبحان اللہ. فرمایا امام الانبیاء آخر زمان نبی نے حضور دی نبوت تو بعد جڑا بندہ نبوت کا اعلان کرے جڑا بندہ دی کول نبوت دی دلیل ہی منگے وہ بھی کافر ہو جاتا. یہ میرا فتویٰ نہیں امام اعظم دا فتویٰ ہے. فرمایا کسے غیر نبی کو نبوت دی دلیل ہی منگے گے وہ کس طرح نبی ہے. فرمایا وہ بھی کافر ہو جاتا مسلمانوں بھی رہ سکتا نہیں. اس واسطے دلیلہ والا مسئلہ نہیں ختم نبوت دا یہ جانا قربان کرنے والا مسئلہ. ساڑھے نبی فرمایا سیاحت میں آخری نبی ہے. میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا. یہ کس کیا میں امام الانبیاء نے آکھیا یہ دی ترجمانی تو آڑے ذوق واسطے نہ کر لئیے. اور مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا امام الانبیاء دے شہاب پانے بھی ساری مرے ہوئے اعلان کیتا ہے کی اعلان کیتا ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. بولو ساڑھے نبی دی انج نہیں جس طرح ختم نبوت کو مننا ضروری ہے انج ہی پڑھنا ہے. ساڑھے نبی دی تے قرآن ساڑھے نبی دی تے قرآن ساڑھے نبی دی. بس ساڑھے نبی نے کیا دیتا ہے میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. اس واسطے ساڑھے نبی دی واسطے قرآن ساڑھے نبی دی واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں. کسے اور دا کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں. کسے اور دا اس واسطے عزیزان گرامی ٹائم ہو چکیا ہے لیکن میں تفصیل عرض کرتا ٹائم ہو جاتے. اس واسطے پاکستان دی اعلیٰ سطح تے جڑا ہوندا ہوئے جڑا وڈی کرسی تے ہوندا ہوئے وہ سمجھدا ہے میں ہی کراؤنا. لیکن انہوں یہ نہیں پتا پاکستان کی وہی رہ سکتا ہے جڑا ختم نبوت پہرا دے. اس واسطے عزیزان گرامی ملک پاکستان کے اندر جو مسئلہ بنیا ہے موجودہ وقت کے اندر چیف جسٹس صاحب نے جو بیان دیتا ہے اسی ہوتی مذمت کرنے اسی سارے ہاتھ کھڑے کر کے سارے تائید کر دو. اسی ہوتی مذمت کرنے اور اپیل کرنے کہ قاضی صاحب اپنے فیصلے میں نظر ثانی کریں. اگر اتھے رہنا دے حضور تے غلامات رہنا دے تے اپنے فیصلے تے نظر ثانی کرو. قادیانیاں نو سہولتاں نہ دو. پاکستان دا آئین بھی پڑھو تے رب دا قرآن تے نبی دا فرمان بھی پڑھو. اس واسطے عزیزان گرامی یہی اپیل ہے میری عدالت پاکستان دے کے اپنے اس وقت اپنے اس آئین کے اندر اپنے اس بیان کے اندر نظر ثانی کرو اور جو آئین 1973 کے اندر پاس ہویا ہوئے وہ دے مطابق فیصلہ کر کے آشتان رسول جڑے نے مسلمان ایمان والے جڑے نے انہاں دے دلاں نوں سکون دے. تو عزیزان گرامی ٹائم اوپر ہو چکیا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ختم نبوت ہمارے دلان جم کے گل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے.